اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا بے شمار شکر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے رب کائنات کا۔ اور اللہ پاک کا پھر دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کی ایک نئی صبح پھر عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جن کے صدقہ وسیلہ سے اس کل کائنات کو اللہ پاک نے بنایا، سجایا، سنوارا، اور جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجنے کے بعد، پیش کرنے کے بعد، میں امید کرتا ہوں جتنے بھی میرے ویورز، میرے ناظرین چینل کو دیکھنے والے یہاں ہیں، بیرون ملک میں، جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے اور اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے اور آپ پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے۔ اور ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ رب کائنات اپنے رحیمی کریمی کے صدقے، محبوب کے صدقے، مقدس مہینے کے صدقے وسیل کے ساتھ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں مولا، یہاں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ غریب کی دستگیری فرما، یا اللہ مفلس کی دستگیری فرما، پورے امت محمدیہ پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی غیبانہ مدد فرما۔ آج جو واقعہ مختصراً پیش کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ سماعت فرمائیں، آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ بڑے پیارے جملے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ میرے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے، وہاں ایک صحابی رہتے تھے۔ وہ صحابی، وہ آدمی، وہ صحابی جو تھے وہ جہاد کی تیاری کرتے ہیں، جہاد کے لیے ارادہ کرتے ہیں، جہاد پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور گھر میں بیوی موجود ہے۔ بیوی کو کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تم نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب وہ چلے جاتے ہیں جہاد پہ، ٹائم گزرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹائم گزرتا اپنے وقت کی طرف رواں دواں ہے۔ اب فرمان تھا اپنے خاوند کا، اپنے شوہر کی یہ اطاعت تھی، اس نے کہا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا تو نے میری اجازت کے بغیر۔ اب وہ جہاد پہ چلا جاتا ہے، پیچھے 4-6 گلیاں چھوڑ کے اس عورت کی والد کا گھر ہے، اس کے باپ کا گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹی اور باپ کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پیار ایسا انوکھا پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں، ان گنت پیار ہوتا ہے، بے حد پیار ہوتا ہے۔ بیٹی اور باپ کے پیار کو کوئی ناپ نہیں سکتا، کوئی ترازو میں تول نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ محبت بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، باپ بھی اپنی بیٹی سے اتنی محبت اور محبت کرتا ہے۔ یہ رشتہ اتنا پیارا ہے۔ اب باپ بیمار ہو جاتا ہے، پیغام آ جاتا ہے کہ تمہارا والد بیمار ہے، تمہارا باپ بیمار ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے،
وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ میری بیٹی آئے گی اور میری عیادت کرے گی، وہ تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔ اب بیوی وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کی خاوند کی اطاعت تھی، وہ فرما کے گیا تھا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا، اور یہ فرمان مصطفیٰ بھی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے گی، اپنے خاوند کی فرما برداری میں رہے گی، وہ اس کے لیے اچھی جزا ہوگی، اچھی جزا اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جہاد کس میدان میں جا کے جہاد میں چلا گیا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے پیغام بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے باپ بیمار ہیں، میرے ابو جان بیمار ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، آپ بتائیں، مجھے حکم دیں کہ خاوند تو کہہ کے گیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر باہر قدم نہیں رکھنا، دوسری طرف میرا باپ بیمار ہے، رشتہ وہ بھی بڑا پیارا ہے، رشتہ یہ بھی بڑا پیارا ہے، آپ اس کا حل فرما دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام کے ذریعے فرمایا، آپ ارشاد فرمایا، کریم فرماتے ہیں کہ اس عورت کو کہہ دو کہ اگر خاوند کی اطاعت میں رہے گی تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا اور اللہ پاک اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ اب واپس پیغام آ جاتا ہے کہ آپ تم نہیں جا سکتی، خاوند کی فرما برداری میں رہو۔ اب 2 دن گزرتے ہیں، دوبارہ پیغام آ جاتا ہے کہ تمہارا والد زیادہ ناساز ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ پیغام بھیجتی ہے سونے نبی کی بارگاہ میں، نبی پاک کا کریم فرماتے ہیں، کریم کا وہی جواب ہے، نبی پاک کا وہی جواب ہے، خاوند کی اطاعت کرو، تمہارے لیے اچھی جزا ہوگی، تمہارے لیے بہتر جزا ہوگی۔ پھر خاموش ہو جاتی ہے، لبوں پہ پھر خاموشی چھا جاتی ہے اس بیوی کی، اور تو اس عورت کے لبوں پر پھر وہی خاموشی چھا جاتی ہے۔ اب تیسری بار 4 دن گزرتے ہیں تو پھر پیغام آ جاتا ہے کہ تمہارے باپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تمہارا والد تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اب وہ روتی ہے، تڑپتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے کہ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بیمار تھا میں نہ جا سکی، اب دنیا سے بھی چلا گیا ہے، مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب تو جانا ضروری ہے۔ پھر پیغام بھیجتی ہے، حیا والی عورت تھی، فرما بردار عورت تھی، نیک عورت تھی، اچھے اخلاق کے مالک عورت تھی۔ اس نے پھر تیسری بار پیغام بھیجا کہ اب تو جاؤ نا میرے نبی کی بارگاہ میں اور نبی کو کہہ دو کہ اب اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، اب اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے، والد کا سایہ اس عورت کے سر سے اٹھ چکا ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں اب میں کیا کروں۔ نبی پاک نے بڑے پیارے، واہ سونے نبی تیرے نظام پہ صدقے جاؤں، تیرے انتظام پہ صدقے جاؤں، تیرے معاملات پہ صدقے جاؤں، کریم فرماتے ہیں تیسری بار بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاوند کی فرما برداری اطاعت میں تیری بہتری ہے، اس میں تمہیں بہتر جزا ملے گی۔ اب دوبارہ پیغام پہنچتا ہے، باپ مر چکا ہے، دنیا کو چھوڑ چکا ہے، اب اس کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے بیٹی کا، بیٹی اب اکیلی ہو گئی ہے۔ باپ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے باپ کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے باپ کا۔ خاموش ہو جاتی ہے، لبوں پہ پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ ہے، کیونکہ نبی پاک کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ خاموش ہو جاتی ہے کہ خاوند کی اطاعت ہی صحیح، جو نبی پاک نے فرمایا ہے اسی پہ قائم دائم رہتی ہے۔ اب
صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام بھیجتے ہیں کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ وہ باپ کے گھر گئی ہے یا گھر میں ہے۔ اب صحابہ جاتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں، نبی پاک کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ آپ کے جو ہے بیان پہ، آپ کے الفاظ پہ، آپ کے کہنے پہ، استقامت پہ کھڑی ہے، وہ گھر میں ہی ہے، وہ نہیں گئی۔ تو ادھر سونے نبی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، والدعا والے چہرے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، واللیل والی زلفوں والے کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، دو جہاں کے والی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب کائنات، اس نے اپنے خامن کی اطاعت میں، اپنے خامن کی فرما برداری میں جو کچھ کیا اور جو اس کے لیے بہتر جزا ہے تو مولا عطا فرما دے۔ اب ہاتھ منہ پہ پھیر لیتے ہیں، دعا مانگنے کی دیر تھی۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ چلے جاؤ اس عورت کے پاس اور اسے خوشخبری سنا دو کہ تم نے جو خامن کی اطاعت کی ہے، خامن کی فرما برداری میں رہی ہو، اللہ پاک نے تجھے جزا یہ دی ہے کہ تم بھی جنتی ہو، اور اللہ پاک نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور اس فرما برداری کے صدقے سے تمہارے والد کو بھی بخش دیا ہے۔ اب ایک بار نبی پاک علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنی شہزادی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ مختصر بیان کرتا ہوں، شادی کا تیسرا دن تھا، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تیسرا دن تھا شادی کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ تمہاری کیا مرضی ہے کہ آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلتے ہیں۔ اب بیٹی حضور کی تھی، پیارے نبی کی پیاری بیٹی تھی۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ میرے باپ بھی ہیں، کل کائنات کے والی بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، میں آپ کے آگے انکار نہیں کر سکتی، لیکن یہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تک خامد اجازت نہ دے گھر سے نہیں نکلنا، تو آپ اگر کہیں تو علی کا انتظار نہ کر لوں، مولا علی آ جاتے ہیں، ان سے اجازت لے کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رو پڑتے ہیں، اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے ابو جان، میرے سونے نبی میرے کچے گھر میں کچی زمین ہے، اس پہ ٹیک لگا کے دیوار پہ بیٹھ جاتے ہیں، مولا علی آتے ہیں، ان سے اجازت لیتے ہیں کہ اے مولا علی اجازت دے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ الفاظ سن کر مولا علی بھی رو پڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ امیر اعظم، میں غریب ناتواں، میں بندہ ناچیز، مجھے یہ ساری کرامتیں، یہ فضیلتیں، یہ سارا کچھ آپ کے قدموں کی وجہ سے ملا ہے، آپ کی نسبت کی وجہ سے میسر ہے، آپ کی وابستگی کی وجہ سے ملا ہے، تو میری کیا اوقات کہ میں آپ کو اجازت دوں۔ تو پھر مولا علی سے اجازت لے کر نبی پاک علیہ السلام فاطمہ الزہرا کو لے جاتے ہیں، اور کل کائنات کی بیٹیوں کو بتا دیتے ہیں کہ خامن کی فرما برداری میں، خامن کی اطاعت میں تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اگر نہیں کرو گی تو آئینے کا دوسرا رخ دیکھ لو، اگر کرو گی تو جنت ہے، اگر نہیں مانو گی، اگر فرما برداری نہیں کرو گی تو جہنم ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی شان والے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام نے جو بھی قانون بنائے تھے، نظام بنائے تھے، بہت ہی پیارے بنائے تھے۔ دیکھیں اس عورت نے صبر کیا تو جزا کیا ملی۔ اب ایک بار پھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے ابو جان، اے میرے نبی، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب
رو بھی رہی ہیں، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے، رو رو کے آپ نے برا حال کر دیا تھا اپنا۔ جب آتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بڑا غضب ہو گیا تھا، بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی لخت جگر کہ میں علی کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، باتوں باتوں میں میری منہ سے کچھ ایسے جملے نکل گئے، علی ناراض ہو گئے ہیں، میں نے 70 بار ان کے دروازے پہ گئی، 70 مرتبہ، اور ان کو راضی کیا، اور آپ ان کو راضی کر کے میں تو آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ کو بتانے آ رہی ہوں کہ ناراض تھے تو میں نے ان کو راضی کر لیا ہے۔ اب دیکھیں سونے نبی کا فرمان، سونے نبی کے جملے اشعار جو فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جملے کیسے تھے؟ دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کی دھڑکنوں سے سنیے گا، اپنے گہرائی سے سنیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا اے فاطمہ، اے میری لخت جگر، اے میری شہزادی، یہ تو شکر ہے تو اس سے راضی ہو کے آئی ہے، اگر تو علی سے ناراض ہو جاتی اور اس دنیا سے چلے جاتی، تمہاری موت ہو جاتی، تم وصال کر جاتی، تو خدا کی قسم میں محمد ہو کے تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھتا، تمہارے جنازے میں میں شامل نہیں ہوتا اگر تو علی سے ناراض ہو کے دنیا سے چلی جاتی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مقام مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا اپنے خامد کا، بیٹیوں کے لیے، زوجہ کے لیے، بیویوں کے لیے کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، اور دنیا میں ہی جنت فرما دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں۔ بڑے پیارے ارشاد، آخری الفاظ ہیں، بڑے پیارے ارشاد ہیں، نعت کے 2 شعر سماعتوں کی نظر آپ کی کروں گا، سماعت فرمائے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس طرف چل دیے ہیں، جس طرف چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے کوچے کھلا دیے